ہمارے معاشرے کے باشعور گھروں میں مرد اور عورت کی الگ الگ تربیت کی جاتی ہے۔ مرد کو بولنا سکھایا جاتا ہے اور عورت کو خاموش رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ گھریلو لڑکیاں بھی اس درس کو پانی میں گھول کر پی لیتی ہیں، مر جاتی ہیں، لیکن اپنی خاموشی نہیں توڑتی۔ اکثر لڑکیوں کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بھی یہی خاموشی ہوتی ہے۔ پتہ ہے، یہ خاموشی گھریلو لڑکیوں کے لیے کسی وظیفے کی طرح کام کرتی ہے۔ جب تک لڑکیاں یہ خاموشی والی وظیفہ کرتی رہتی ہیں تو وہ سب کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور جو اپنی خاموشی توڑ کچھ بول دی تو وہ سب کو بہت بری لگنے لگتی ہیں۔ ماں باپ لڑکیوں کو بیاہتے ہوئے شوہر کا درجہ اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ شوہر کے آگے چوں نہیں کرنی، وہ اونچی آواز میں بولے تو تمہیں چپ رہنا ہے، وہ تھپڑ مارے تو تمہیں سوچنا ہے کہ تم سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اچھی عورت بننے کی اس ڈور میں یہ لڑکیاں شوہر کا ہر قسم کا تشدد، اس کا حق اور اپنی غلطی کی سزا سمجھ کر برداشت کر لیتی ہیں۔ کسی کا برداشت ختم بھی ہو جائے تو صبر کی گھونٹ پی لیتی ہیں۔ نیک والدین اپنی بیٹیوں کو نصیحتیں بھر بھر کر ہی رخصت کرتے ہیں۔ والدین بیٹیوں کے ساتھ تو نہیں جاتے، پر ان کے پشت پر نصیحتوں کی شکل میں پورے وزن کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ پر ہر رشتہ دونوں طرف سے کی جانے والی برابر کوششوں سے چلتا ہے۔ کسی بھی رشتے کا بھار صرف ایک کے کندھے پر نہیں ہوتا، اس میں دونوں طرف کی پارٹی کا برابر کا حصہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی رشتہ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، خاموشی سے ہر بات شوہر کا برداشت کر رہی ہیں، اور آگے سے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، تو ایسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر سب کو ساتھ ساتھ دکھائی تو دیتے ہیں پر دل سے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے کی عظمت کی قسم اٹھانے والے صبح و شام ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ زندگی بھر ایک دوسرے کا سہارا بننے والے میاں بیوی آج اپنی اولاد کو ایک دوسرے سے بدظن کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کا بچوں پر انتہائی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر نہ باپ کے کہنے کے رہتے ہیں، نہ ماں کے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں سکون نہیں ہوتا، محبت کے اس رشتے میں رنج کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جانب انسان کی سب سے بڑے دشمن شیطان مردود کی کارروائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے ایسا ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے کتنا اچھا کیا، اور اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ میاں بیوی کی اس لڑائی میں شیطان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیطان مردود کے بہکاوے سے بچائے، آمین۔